اور یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی آپ کو ذمہ داری ملتی ہے نا، اس کے ساتھ کچھ یعنی جس وقت بھی دنیا کے اندر کوئی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے نا، اس کے ساتھ کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ قبیلے کے سربراہ ہیں، ملک کے حکمران ہیں، تو اب آپ عزت تو ہے، لیکن کب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا حکمران، قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے۔ سید القوم خادمہم، آپ ذرا دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح وہ قوم کی خدمت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہوں، اور تمہارا طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے، اگر میں اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ کمزور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اگر وہ کسی کا حق نہیں دے رہا تو۔ اور تمہارا جو ہے وہ طاقتور سے طاقتور آدمی میں میرے نزدیک کمزور ہے اگر وہ کسی کا حق رکھے گا، اور تمہارا کمزور سے کمزور آدمی بھی میرے نزدیک طاقتور ہے اگر میں اس کا حق نہ دلا سکوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ میرے دروازے پر آ کے بیٹھ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ مجھے گریبان سے پکڑ سکتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں دلاتے تم حکمران، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ موقع نہیں ہے اس میں تفصیل میں جانے کا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں، آپ گھر کے حکمران ہیں نا، آپ کے ماتحت آپ کے بیوی بچے ہیں، اللہ نے حکمران بنا دیا جی، میں تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اب اپنی بیوی کے حقوق تو وہ دے ہی نہیں رہا، اولاد کے حقوق نہیں دے رہا، بیوی کے نہیں دے رہا، ماں باپ کے نہیں دے رہا، وہ تو فیل ہو گیا یہاں ہی۔ اچھا یہاں نوٹ کر لیں کہ یہاں دونوں کا امتحان ہے، اس کا حکمران بن کر اور بیوی کا ماتحتی میں۔ یعنی اس کو سمجھے نا کہ وہ کسی کو عزت دی تو کسی کو ذلیل کیا۔ ذلیل کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، کمزور کیا نا، کمزور کر دی۔ طاقت اسے کس کو دے دی؟ شوہر کو۔ تو کمزور کس کو کر دیا؟ بیوی کو کر دیا۔ اس کا بھی امتحان ہے کہ اللہ نے مجھے کمزور کیا ہے نا، اس کے تابع کر دیا ہے، اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب میں مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے خلاف تو نہیں جانا، لیکن جہاں جو اس کا حق ہے وہ میں دوں، اس کی حکومت کو